سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، وہ ایک وادی جسے کشمیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں۔ 1947 میں مجھے آزادی کا پروانہ تھمایا گیا، لیکن مجھے اس بھرے ایوان میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے ملک میں روز روز خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، مگر میں مرا نہیں، جبر کا مقابلہ کیا، بولتا رہا، تشدد سہے، ڈنڈے بھی کھائے، اور سرعام مجھے مارا جاتا ہے۔ میں روز زندہ ہوتا ہوں اور اپنی آزادی کی صدا لگاتا ہوں، اور سب کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ صدر علی وقار، کشمیر کے سلگتے چنار ہوں یا اس کے بہتے دریا ہوں، یا کٹے پھٹے جسم ہوں، یا عصمت زدہ انسانوں کی لاشیں ہوں، یا نوجوانوں کے جنازے ہوں، بچے ہاتھوں سے چھین لیے جاتے ہیں اور سرعام ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ کشمیریوں کے حوصلے پست ہونے کے بجائے پروان چڑھتے ہیں، انہیں اپنے شہیدوں کے لہو سے جنا ملتی ہے اور ان کے عقیدے مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ بہت بولتے ہیں اور یزیدیت کو حسینیت کا درس دیتے ہیں، اور دشمن کو للکار کر کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، رسم جو تم سے چلی وہ باعث تقلید بنی، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی وہ شعلہ خورشید بنی۔ صدر علی وقار، کشمیر میں اس قدر ظلم تشدد کے باوجود عالمی سطح پر ہم کوئی آواز اٹھتے نہیں دیکھ رہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ ارباب اختیار اپنے مفاد کے لیے بھارت کے مظالم کے سامنے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلکہ پس پردہ اس کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ انہیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ کشمیریوں کا لہو امریکہ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اس کے ماتھے پر لگے اس بدنما داغ کو دھونے کی دعوت عام دیتا ہے۔ دہشت پھیلائی ہے جس نے پورے عالم میں، کیوں نادان ہم اسے سلامتی کا علمبردار کہتے ہیں۔ کیا کام ہے کافر کا اس وادی کشمیر میں، اہل نظر جسے جنت کا شاہکار کہتے ہیں۔ نہیں تو کل ہو جائے گا یہ مسئلہ کشمیر حل، ظلم آخر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ ہی جاتا ہے۔